بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیبین سوسائٹی عمران سیریز، مصنف مظہر کلیم M.A۔ پہلا باب۔ سر عبد الرحمن اپنی کوٹھی میں بنے ہوئے آفس میں موجود تھے۔ ان کی عادت تھی کہ وہ دفتر سے کام گھر لے کر آتے تھے اور پھر اس آفس میں بیٹھ کر اسے مکمل کرتے رہتے تھے۔ اس وقت بھی وہ ایک فائل کھولے سے پڑھنے میں مصروف تھے کہ آفس کا بند دروازہ ایک دھماکے سے کھلا اور سر عبد الرحمن نے چونک کر سر اٹھایا۔ دوسرے لمحے ان کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ آنے والی عمران کی اماں بھی تھیں۔ سر عبد الرحمن اس لیے حیران ہو رہے تھے کہ عمران کی اماں بھی کم ہی ان کے اس آفس میں آتی تھیں۔ دفتر کا کام کرتے کرتے بوڑھے ہو گئے ہو، لیکن اس دفتر کے کام نے آج تک تمہاری جان نہیں چھوڑی، گھر کو بھی دفتر بنا رکھا ہے، اماں بھی نے جلال بھرے لہجے میں کہا۔ ان کا سرخ و سفید چہرہ اس وقت واقعی تیزی سے سرخی مائل ہو رہا تھا۔ میں اپنی ذمہ داریاں نبھاتا ہوں بیگم، تاکہ رزق حلال ہو، سر عبد الرحمن نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ وہ اپنی بیگم کی نفسیات کو اچھی طرح جانتے تھے، اس لیے انہیں معلوم تھا کہ کس بات سے ان کی بیگم بھڑک اٹھیں گی اور کس بات سے ان کا غصہ برف کی طرح سرد ہو جائے گا۔ اچھا کرتے ہو، کم از کم اپنی عاقبت تو سنوار رہے ہو، دنیا سنورے یا نہ سنورے، عمران کی اماں بھی نے میز کی دوسری طرف موجود کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، لیکن ان کے لہجے میں اس بار جلال اور غصے کی بجائے دھیما پن تھا۔ اپنے ساتھ ساتھ تمہاری اور بچوں کی عاقبت بھی سنوار رہا ہوں، کیونکہ رزق تم اور بچے بھی تو کھا رہے ہیں، سر عبد الرحمن نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ چلو اچھا کرتے ہو، لیکن کیا تمہاری ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ بس رزق حلال ہی کھاتے اور کھلاتے رہو؟ عمران کی اماں بھی کے لہجے میں ایک بار پھر غصے کی جھلکی نمودار ہو گئی تھی۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں تمہاری بات، سر عبد الرحمن نے حیرت بھری لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیا بڑے بابا تمہیں صرف رزق حلال ہی کھلاتے رہے تھے؟ تمہاری شادی نہیں کی تھی انہوں نے؟ عمران کی اماں بھی نے کہا تو سر عبد الرحمن بے اختیار چونک پڑے۔ اوہ، تمہارا مطلب عمران کی شادی سے ہے؟ سر عبد الرحمن نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ ہاں، چلو سریا کی تو شادی ہو گئی، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ وہ اپنے گھر میں خوش و خرم ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، لیکن کیا عمران ساری عمر اسی طرح کنوارا ہی پھرتا رہے گا؟ کیا اس کی شادی تمہارا فرض نہیں ہے؟ اماں بی نے کہا۔ لیکن وہ کسی قابل ہو تو اس کے لیے کسی سے کہوں۔ اب کیا کہوں کہ میرا بیٹا آوارہ نکما اور نکھٹو ہے، اسے رشتہ دے دو۔ کون دے گا رشتہ؟ بولو، سر عبد الرحمن نے غصیلے لہجے میں کہا۔ وہ نوکری نہیں کرتا، نہ کرے۔ کیا تمہارے خاندان کے بڑے نوکریاں کرتے تھے؟ کیا بڑے بابا نوکری کرتے تھے؟ یہ نوکری کا طوطا تو تم نے پال رکھا ہے کہ افسر کہلاؤں، دوسرے مجھے سلام کریں۔ جب جاگیر ہے تو کیا ضرورت ہے نوکری کرنے کی؟ اس کے علاوہ کیا کمی ہے عمران میں؟ لولا ہے، لنگڑا ہے، کانا ہے، بہنگا ہے، بدماش ہے، بدکردار ہے، آوارہ گرد ہے، شکل اچھی نہیں ہے، بولو کہ کیا کمی ہے اس میں، بولو۔ اماں بھی کے لہجے میں لمحہ بلمحہ غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ دور بدل گیا بیگم، اب صرف جاگیر وغیرہ نہیں دیکھی جاتی، تعلیم اور اسٹیٹس بھی دیکھا جاتا ہے، اس لیے میں نے اسے اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلوائی، لیکن اب اس کا اسٹیٹس کیا ہے؟ ایک چھوٹے سے 3rd کلاس فلیٹ میں پڑا ہے۔ جس سے بھی رشتہ مانگو اور وہ پوچھے کہ کیا کرتا ہے تمہارا بیٹا، تو بتاؤ کہ کیا جواب دوں گا اسے؟ سر عبد الرحمن نے بھی غصیلے لہجے میں جواب دیا۔ تم نے کسی سے بات کی ہے؟ بولو، کس سے تم نے پوچھا ہے، یا سب کچھ تم خود ہی فرض کر کے بیٹھ گئے ہو؟ فلیٹ میں وہ اس لیے پڑا ہے کہ ابھی تک اس کی شادی نہیں ہوئی، ظاہر ہے بڑی کوٹھی میں نہیں رہ سکتا، لیکن شادی کے بعد تو ظاہر ہے کہ فلیٹ میں نہیں رہے گا۔ اور کیا کرتا ہے کا کیا مطلب ہوا؟ کیا وہ کسی بھوکے ننگے کا بیٹا ہے کہ اسے کچھ کرنے کی ضرورت ہو؟ کیا لوگوں کی آنکھیں نہیں ہیں؟ انہیں نہیں معلوم کہ ہم کون ہیں اور ہماری کیا حیثیت ہے؟ اور یہ سب کچھ کس کا ہے؟ کیا ہم دونوں نے یہ سب کچھ اپنی قبروں میں ساتھ لے کر جانا ہے؟ ظاہر ہے کہ عمران اور سریا کا ہی تو ہے، اماں بی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ لیکن یہ بیٹھے بٹھائے تم پر کیوں جنون سوار ہو گیا؟ ٹھیک ہے، سوچوں گا اس معاملے پر بھی، سر عبد الرحمن نے اب جان چھڑانے کے انداز میں جواب دیا۔ مجھے معلوم ہے کہ تمہارا یہ سوچنا کتنا طویل ہوتا ہے، تمہاری سوچ تو اس وقت بھی ختم نہ ہوگی جب عمران کے سر کا ایک بال بھی سیاہ نہ رہے گا، اس لیے میں نے پہلے ہی نواب عبد القادر خان کے گھر کے بارے میں سوچ لیا ہے۔ وہ ہمارے ہم پلہ بھی ہیں اور ان کی بیٹی بھی مجھے پسند ہے، اور میری نواب عبد القادر خان کی بیگم سے اشارتاً بات بھی ہو گئی ہے، لیکن ان کا کہنا ہے کہ پہلے نواب صاحب لڑکے کو دیکھیں گے پھر فیصلہ ہوگا، عمران کی اماں بھی نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ اور یہی سب سے غلط شرط ہے، سر عبد الرحمن نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ اس میں کیا برائی ہے؟
ظاہر ہے کہ انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے، ان کا حق ہے کہ وہ ہر طرح سے دیکھ بھال کر لیں۔ ہم نے سریا کی شادی سے پہلے دیکھ بھال نہیں کی تھی، عمران کی اماں بیوی نے کہا۔ لیکن عمران نے اپنی عادت کے مطابق وہاں الٹی سیدھی حرکتیں کرنی ہیں، اور نتیجہ یہ کہ انہوں نے اسے جوتے مار کر باہر نکال دینا ہے، سر عبد الرحمان نے کہا۔ اس لیے تو میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تم اس کے ساتھ جاؤ گے، پھر وہ کوئی حرکت نہیں کرے گا۔ عمران کی اماں بھی پہلے ہی سارے فیصلے کر چکی تھیں۔ میں ساتھ جاؤں؟ تمہارا مطلب ہے کہ صرف عمران کی ہی بے عزتی نہ ہو بلکہ میری بھی ساتھ میں ہو؟ کیوں؟ سر عبد الرحمان نے بری طرح چونکتے ہوئے کہا۔ کیا بیٹے کے ساتھ جانے سے باپ کی بے عزتی ہوتی ہے؟ کیوں؟ عمران کی اماں بھی کا پارا یکلخت چڑھ گیا۔ میں نے یہ بات کب کی ہے؟ عمران نے باز نہیں آنا، اور یقیناً انہوں نے انکار کر دینا ہے، اور یہ میری بے عزتی ہے کہ میں وہاں جاؤں اور وہ انکار کر دیں، سر عبد الرحمان نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ میں اسے اچھی طرح سمجھا دوں گی، بس تم نے جانا ہے، یہ میرا قطعی اور آخری فیصلہ ہے، عمران کی اماں نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ تمہارے یہ قطعی اور آخری فیصلے صرف میرے لیے ہی ہوتے ہیں، سر عبد الرحمان نے غصیلے لہجے میں کہا۔ بس اب عمران کی شادی ہونی ہے، غضب خدا کا، ماں باپ دونوں قبر میں پیر لٹکائے بیٹھے ہیں، اور بیٹا ویسے کا ویسا کنوارا ہی پھر رہا ہے۔ اب اس کی شادی ہوگی اور ضرور ہوگی، اس لیے تم تیاری کرو، میں عمران کو بلاتی ہوں، عمران کی اماں بی نے کہا۔ اتنی جلدی؟ ہمیں پہلے انہیں اطلاع دینی ہوگی، پھر جانا ہوگا، پرسوں اتوار ہے، آفس کی چھٹی ہے، اس لیے میں کل اطلاع بھجوا دوں گا، پھر پرسوں چلے جائیں گے، سر عبد الرحمان نے آخرکار ہتھیار ڈالتے ہوئے کہا۔ ظاہر ہے کہ عمران کی شادی کی خواہش تو انہیں بھی تھی، لیکن وہ عمران کی حرکتوں اور باتوں سے نالاں تھے۔ ٹھیک ہے، تمہیں اطلاع دینے کی ضرورت نہیں ہے، میں اطلاع بھجوا دوں گی، اماں بی نے اٹھتے ہوئے کہا۔ بیٹھو، اب اگر یہ فیصلہ کر ہی لیا ہے تو پھر ایک اور بات بھی سن لو، سر عبد الرحمان نے کہا، تو اماں بی دوبارہ کرسی پر بیٹھ گئیں۔ کون سی بات؟ عمران کی اماں بی کے لہجے میں حیرت تھی۔ عمران کو نہ بتانا کہ وہ بر دکھاوے کے لیے جا رہا ہے، مجھے معلوم ہے کہ ایسے موقع پر وہ جان بوجھ کر ایسی حرکتیں کرتا ہے کہ انکار کر دیا جائے۔ اگر اسے اس بات کا علم نہ ہوگا تو وہ نارمل رہے گا، تم بس اسے اتنا سمجھا دینا کہ وہ میری عزت کا خیال رکھے، سر عبد الرحمان نے کہا۔ تو پھر اسے کیا کہوں کہ تم دونوں وہاں کیوں جا رہے ہو؟ عمران نے کی اماں بی نے کہا۔ کچھ بھی کہہ دینا، لیکن بر دکھاوے کی بات نہ کرنا، سر عبد الرحمان نے کہا۔ میں جھوٹ نہیں بول سکتی، اس لیے میں اسے سچ کہہ دوں گی، لیکن تم فکر مت کرو، وہ کوئی ایسی حرکت نہیں کرے گا، اماں بی نے اٹھتے ہوئے کہا، اور پھر وہ تیز قدم اٹھاتی کمرے سے باہر چلی گئیں۔ تو سر عبد الرحمان نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ ظاہر ہے اب وہ مزید کیا کہہ سکتے تھے، اس لیے انہوں نے سامنے رکھی ہوئی فائل پر نظریں جما دی۔ عمران ابھی ناشتے سے فارغ ہو کر اخبارات کے بنڈل کی طرف ہاتھ بڑھا ہی رہا تھا کہ ساتھ پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی، اور عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا، کیونکہ اس سے معلوم تھا کہ سلیمان اب خود ناشتہ کرنے میں مصروف ہوگا۔ حقیر فقیر، عمران نے اپنی مخصوص گردان شروع کر دی۔ کون حقیر فقیر؟ کیا مطلب ہوا؟ آواز تو عمران کی ہے، کون بول رہا ہے؟ دوسری طرف سے اماں بی کی جلال بھری آواز سنائی دی، تو عمران بے اختیار اچھل پڑا۔ اماں بی، میں آپ کا بیٹا علی عمران بول رہا ہوں، السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ عمران نے فوراً ہی پینترا بدلتے ہوئے کہا۔ وعلیکم السلام، جیتے رہو، لیکن یہ حقیر فقیر کون ہے؟ کس کو کہہ رہے تھے؟ کیا مطلب ہوا اس کا؟ اماں بی نے اسی طرح غصیلے لہجے میں جواب دیا۔ اماں بی، میں سلیمان کو سمجھا رہا تھا کہ کسی کو حقیر نہ سمجھا جائے اور فقیر کو کبھی نہ جھڑکا جائے، عمران نے فوراً ہی بات بناتے ہوئے کہا۔ تو کیا وہ ایسا کرتا ہے؟ اماں بی کے لہجے میں مزید جلال ابھر آیا تھا۔ کرتا تو نہیں اماں بی، لیکن بہرحال ساتھ ساتھ اسے سمجھاتے تو رہنا چاہیے نا، عمران نے جواب دیا۔ اسے معلوم تھا کہ اگر اس نے یہ کہہ دیا کہ وہ ایسا کرتا ہے تو اماں بی ابھی جوتی اٹھا کر فلیٹ پر پہنچ جائیں گی، کیونکہ کسی کو اپنے سے حقیر سمجھنا اور کسی فقیر کو جھڑکنا ان کے نزدیک دنیا کا سب سے بھیانک گناہ تھا۔ ہاں اچھا کرتے ہو، بہرحال تم ابھی اور اسی وقت کوٹھی پہنچو، ابھی، اور سنو، ڈھنگ کے کپڑے پہن کر آنا، تم نے اپنے باپ کے ساتھ نواب عبد القادر کے ہاں جانا ہے، میں نے کل اطلاع کر دی تھی، اور تمہارے ڈیڈی بھی تیار کھڑے ہیں، جلدی آؤ فوراً، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو عمران کی آنکھیں سرچ لائٹس کی طرح حلقوں میں گھومنے لگ گئیں۔ نواب عبد القادر خان، یہ بزرگ کون ہیں؟ اور ڈیڈی میرے ساتھ جا رہے ہیں، کیا مطلب ہوا اس کا؟ عمران نے ریسیور رکھ کر بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ لیکن ظاہر ہے کہ جب تک کسی سے بات نہ ہوتی وہ کیسے یہ پہلی پوچھ سکتا تھا، اس لیے اسے دوبارہ ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیے۔ جی صاحب، رابطہ قائم ہوتے ملازم کی آواز سنائی دی۔
احمدین سے بات کراؤ، میں اس کا بابا اللہ بخش بول رہا ہوں۔ عمران نے اپنے ڈیڈی کے ذاتی ڈرائیور احمدین کے بابا کی آواز میں بات کرتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ اکثر احمدین سے ملنے کوٹھی آتا جاتا رہتا تھا۔ بابا میں کرمدین بول رہا ہوں، کیسے ہو تم؟ خیریت تو ہے نا؟ ابھی 2 روز قبل تو تم احمدین سے مل کر گئے ہو، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ارے اس سے بات کراؤ، پھوٹے کرم، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ سارا دن لائن ملائے رکھوں، جلدی کرو، عمران نے اللہ بخش کے مخصوص لہجے میں کہا۔ اچھا، دوسری طرف سے ہنستے ہوئے کہا گیا۔ احمدین بول رہا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد احمدین کی آواز سنائی دی۔ احمدین، میں علی عمران بول رہا ہوں، خبردار میرا نام نہ لینا منہ سے، اور یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس کوئی ہے یا نہیں؟ عمران نے اس بار اپنے اصل لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا۔ کوئی نہیں ہے چھوٹے صاحب، لیکن کرمدین تو کہہ رہا تھا کہ چاچا لبخش کا فون ہے، دوسری طرف سے انتہائی حیرت بھری لہجے میں کہا گیا۔ ارے میں ہی تمہارا چاچا بن کر فون کیا تھا، اور جب میں منع کر رہا ہوں کہ میرا نام نہ لو تو پھر یہ چھوٹے صاحب کیوں کہہ رہے ہو؟ عمران نے کہا۔ جی اچھا چھوٹے صاحب، اب نام نہیں لوں گا، لیکن بات کیا ہے؟ احمدین نے کہا تو عمران نے بے اختیار دوسرے ہاتھ سے سر پکڑ لیا۔ سنو، ابھی اماں بھی کا فون آیا تھا کہ میں فوراً آؤں، اور ڈیڈی کے ساتھ کسی نواب عبد القادر خان کے ہاں جانا ہے، بس اس کے سوا اور کچھ نہیں بتایا انہوں نے۔ تم بتاؤ کہ نواب عبد القادر خان کون ہیں، کہاں رہتے ہیں، اور ڈیڈی مجھے ساتھ لے کر کیوں جا رہے ہیں؟ عمران نے کہا تو دوسری طرف سے احمدین بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ چھوٹے صاحب، نواب عبد القادر خان قادر آباد کے بہت بڑے رئیس ہیں، خاندانی نواب ہیں، اور بڑی بیگم صاحبہ ان کی بیٹی سے آپ کی شادی کرنا چاہتی ہیں۔ میں کئی بار بڑی بیگم صاحبہ کو لے کر ان کی کوٹھی پر گیا ہوں چھوٹے صاحب، میں نے بڑی بیگم صاحبہ سے کہا ہے کہ وہ جلد از جلد آپ کی شادی کرا دیں تاکہ ہم بھی خوشیاں منا سکیں۔ احمدین نے انتہائی مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ تو یہ بات ہے، لیکن یہ قادر آباد ہے کہاں؟ میں تو اس کا نام پہلی بار سن رہا ہوں، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ یہ تو مجھے بھی معلوم نہیں ہے چھوٹے صاحب، احمدین نے کہا۔ ارے پھر میرا نام لے رہے ہو، اور ابھی تم خود ہی تو کہہ رہے تھے کہ تم اماں بی کو لے کر کئی بار گئے ہو، اور اب کہہ رہے ہو کہ تمہیں معلوم ہی نہیں، عمران نے غصیلے لہجے میں کہا۔ قادر آباد تو نہیں گیا چھوٹے صاحب، میرا مطلب ہے چھوٹے صاحب کے۔ اب میں کیا کہوں چھوٹے صاحب، اب آپ بتائیں گے میں کیا کہوں؟ وہ تو یہاں گھاس کالونی میں رہتے ہیں، اور میں وہاں گیا تھا، دوسری طرف سے انتہائی الجھے ہوئے لہجے میں کہا گیا۔ گھاس کالونی؟ وہ کون سی کالونی ہے؟ اور یہ نواب صاحب کہیں گھاس کھانے والے صاحب تو نہیں ہیں کہ گھاس کالونی میں رہتے ہیں؟ عمران نے کہا تو دوسری طرف سے احمدین بے اختیار ہنس پڑا۔ جی وہ بڑا مشکل سا نام ہے، مجھے نہیں آتا، اس لیے میں اسے گھاس کالونی کہتا ہوں، لال مینار چوک کے قریب ہے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اچھا میں سمجھ گیا، گلیکسی کالونی، ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں، عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ نواب عبد القادر خان اور اس کی صاحبزادی، عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور اٹھ کر ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ڈریسنگ روم سے باہر آیا تو اسے سفید سلک کی شیروانی، کھڑا پاجامہ اور سر پر اونچے کنارے والی کراکلی سیاہ ٹوپی پہنی ہوئی تھی۔ اوہ کیا آج عید ہے صاحب؟ اچانک سلیمان نے کمرے میں داخل ہو کر ٹھٹک کر رکتے ہوئے کہا اور انتہائی حیرت بھری لہجے میں اسے دیکھنے لگا۔ ہاں، کیونکہ آج اگر میں کامیاب ہو گیا تو کم از کم تمہارے نخروں سے تو جان چھوٹ جائے گی، اور اس سے بڑی عید اور کیا ہو سکتی ہے، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، اور تیزی سے کمرے سے نکل کر راہداری میں چلتا ہوا بیرونی دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ تو آج بقرہ عید ہے، خدا کرے کوئی اچھا قصاب مل جائے آپ کو، عمران نے راہداری میں آتے ہوئے بڑی دعائیہ انداز میں کہا۔ تو عمران اس کے اس گہرے اور خوبصورت جواب پر بے اختیار ہنس پڑا۔ تم سے اچھا قصاب اور کون ہو سکتا ہے؟ گردن اس طرح کاٹتے ہو کہ خون کا قطرہ تک نہیں نکلتا۔ بہرحال اماں بی کا فون آیا تھا کہ کوٹھی پہنچو، اس لیے کوٹھی جا رہا ہوں، عمران نے دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔ اور انہوں نے یہ لباس پہن کر آنے کا بھی کہا تھا، سلیمان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کا لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ عمران کے لباس سے ہی اصل بات سمجھ گیا تھا۔ انہوں نے مناسب لباس کہا تھا، عمران نے کہا اور دروازہ کھول کر باہر آ گیا۔ فی امان اللہ، سلیمان کی مسکراتی ہوئی آواز سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی دروازہ بند ہو گیا تو عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی کار تیزی سے کوٹھی کی طرف اڑی چلی جا رہی تھی۔ کوٹھی کے پورچ میں کار روک کر وہ نیچے اترا تو پورچ کے ساتھ برآمدے میں ہی سر عبد الرحمان بڑی بے چینی کے عالم میں ٹہل رہے تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، عمران نے بڑے خشوع و خضوع سے سلام کرتے ہوئے کہا۔ وعلیکم السلام، یہ لباس کیوں پہن کر آئے ہو؟ کیا تمہارے پاس ڈھنگ کا کوئی سوٹ نہیں ہے؟ سر عبد الرحمان نے غصیلے لہجے میں کہا۔ وہ خود بھی اس وقت نیلے رنگ کا سوٹ پہنے ہوئے تھے
اور اس سوٹ میں ان کی شخصیت بے حد وجیح دکھائی دے رہی تھی۔ ارے کیا ہوا؟ کیوں ڈانٹ رہے ہو بیٹے کو؟ کیوں بدشگونی کر رہے ہو؟ دور سے اما بی کی غصیلی آواز سنائی دی اور سر عبد الرحمن نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے۔ اما بی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمران نے تیزی سے آگے بڑھ کر اما بی کے آگے جھکتے ہوئے کہا، لیکن اس نے ایک ہاتھ سر پر موجود ٹوپی پر رکھ لیا تھا، ورنہ جس طرح جھٹکے سے وہ جھکا تھا ٹوپی لا محالہ نیچے جا کر گرتی۔ وعلیکم السلام۔ جیتے رہو، اللہ گرم ہوا سے بچائے تمہیں۔ اور سنو، اس بار تم نے اپنے باپ کو ناراض کیا یا ان کی بے عزتی کرائی تو جوتیوں سے تمہارا سر توڑ دوں گی، سمجھے؟ جاؤ۔ اما بی نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ جی اچھا، عمران نے بڑے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ تم یہ لباس تبدیل کر لو اور سوٹ پہن لو، جہاں میں نے اتنا انتظار کیا ہے وہاں اور بھی کر لوں گا، سر عبد الرحمن نے سخت لہجے میں کہا۔ ارے کیا ہوا؟ کیا برائی ہے اس لباس میں؟ آدمی مسلمان تو لگتا ہے، تم تو ہر وقت ان موئے کافروں کا لباس ہی چڑھائے رہتے ہو۔ الٹا تم لباس بدل لو، وہ نواب صاحب دیکھیں گے تو ہنسیں گے تم پر، اما بی نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا۔ آؤ عمران۔ سر عبد الرحمن نے عمران کی اما بی کو جواب دینے کی بجائے جھلائے ہوئے انداز میں عمران سے کہا، اور پھر سیڑھیاں اتر کر پورچ میں موجود اپنی ذاتی کار کی طرف بڑھ گئے۔ انہیں معلوم تھا کہ اگر انہوں نے اب مزید کوئی بات کی تو پھر معاملہ ختم ہونے کی بجائے مزید بڑھے گا، اور واقعی اس موقع پر وہ کوئی بدمزگی پھیلانا نہ چاہتے تھے۔ عمران سنو، اگر مجھے تمہارے باپ کی طرف سے کوئی شکایت ملی کہ تم نے وہاں کوئی اوچھی حرکت کی ہے یا کوئی الٹی سیدھی بات کی ہے تو جوتیوں سے سر توڑ دوں گی، تو سمجھے؟ اور یہ بھی سن لو کہ نواب عبد القادر خان کی بیٹی نرگس مجھے پسند ہے، اس لیے کان کھول کر سن لو، تمہاری شادی نرگس سے ہوگی، اور ضرور ہوگی۔ جاؤ۔ عمران کی اما بی نے عمران سے مخاطب ہو کر انتہائی جلال بھرے لہجے میں کہا۔ اما بی، جس کا نام ہی نا سے شروع ہوتا ہے وہ ہاں میں کیسے بدل سکتا ہے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ کس نے کی ہے نا؟ کس میں جرت ہے کہ وہ کوئی نہ کر سکے؟ اما بی ظاہر ہے کہ عمران کی اس گہری بات کا مطلب کہاں سمجھ سکتی تھی۔ یہاں پورچ میں کھڑے ہو کر چیخنے کی بجائے تم اپنے کمرے میں جاؤ، سر عبد الرحمن نے کہا، اور کار کی اوپری سیٹ میں بیٹھ گئے۔ عمران مسکراتا ہوا آگے بڑھا اور ڈرائیور کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ ڈرائیور جو پہلے ہی ڈرائیونگ سیٹ پر موجود تھا ان دونوں کے بیٹھتی کار آگے بڑھا دی۔ ڈیڈی، یہ نواب عبد القادر خان صاحب ہیں کون؟ میں نے تو ان کا نام پہلی بار سنا ہے۔ عمران نے مڑ کر سر عبد الرحمن سے مخاطب ہو کر کہا۔ تمہاری اما بھی کے دور کے عزیز ہیں، سر عبد الرحمن نے مختصر سا جواب دیا۔ کیا واقعی نواب ہیں؟ عمران نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا تو سر عبد الرحمن بے اختیار چونک پڑے۔ ہاں؟ کیوں؟ تم نے کیوں یہ بات پوچھی ہے؟ سر عبد الرحمن کے لہجے میں حیرت تھی۔ اس لیے کہ میں نے سنا ہے کہ وہ گھاس کالونی میں رہتے ہیں۔ عمران نے ساتھ بیٹھے ہوئے ڈرائیور احمد دین کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا تو احمد دین کا چہرہ یکلخت زرد پڑ گیا اور اسٹیئرنگ پر رکھے ہوئے اس کے ہاتھ ہلکے سے کانپ اٹھے، کیونکہ تمام ملازمین کی سر عبد الرحمن سے جان جاتی تھی۔ یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ وہ گلیکسی کالونی میں رہتے ہیں۔ نان سینس، سر عبد الرحمن نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ ایک ہی بات ہے، آپ لوگ گلیکسی کو گھاس ہی کہتے ہیں، عمران نے جواب دیا تو ڈرائیور احمد دین کا چہرہ بے اختیار کھل اٹھا، کیونکہ عمران کے جواب نے اسے واقعی شدید خطرے سے نکال لیا تھا۔ سنو، فضول باتیں نہ کرو اور خاموشی سے بیٹھے رہو، ورنہ کار روک کر نیچے اتار دوں گا، سر عبد الرحمن نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا، کیونکہ وہ ملازموں کے سامنے زیادہ باتیں کرنا بھی پسند نہ کرتے تھے۔ لیکن پھر ٹیکسی کا کرایہ، نئے جوتے کی قیمت آپ کو دینی پڑے گی، کیونکہ ٹیکسی میں بیٹھ کر جاؤں گا تو وہ کرایہ مانگے گا، اور پیدل واپس کوٹھی تک پہنچتے پہنچتے جوتا ٹوٹ جائے گا، اور اس کے بعد اما بھی۔ عمران کی زبان بھلا کہاں رکنے والی تھی، البتہ اما بھی کہہ کر وہ دانستہ خاموش ہو گیا، جیسے اما بھی کے الفاظ آخری دھمکی ہو۔ یو شٹ اپ، نان سینس، تمہیں احساس ہی نہیں کہ تم کہاں ہو، سر عبد الرحمن نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ کار میں ہوں جسے احمد دین ڈرائیو کر رہا ہے، عمران نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا، لیکن سر عبد الرحمن نے کوئی جواب نہ دیا اور خاموش بیٹھے رہے۔ عمران اکبی آئینے میں ان کا ٹماٹر کی طرح سرخ چہرہ واضح طور پر دیکھ رہا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اگر احمد دین کار میں موجود نہ ہوتا تو سر عبد الرحمن اب تک واقعی اسے گولی مار چکے ہوتے۔ ڈیڈی، آپ نے نواب صاحب کی صاحبزادی کو دیکھا ہوا ہے؟ اچانک عمران نے ایک نئی بات کی۔ دراصل وہ چاہتا تھا کہ سر عبد الرحمن کو غصہ دلا کر واپس چلنے کے لیے مجبور کر دے، اور شاید اب تک ایسا ہو بھی چکا ہوتا، لیکن سر عبد الرحمن بھی شاید عمران کی اما بی کی وجہ سے وہاں جانے پر مجبور ہو گئے تھے۔ ہاں، ایک بار دیکھا تھا، کافی عرصہ پہلے، سر عبد الرحمن نے جواب دیا۔
اس وقت تو وہ کافی چھوٹی ہوگی، عمران نے کہا۔ ہاں، سر عبدالرحمان نے مختصر سا جواب دیا۔ کیا ان کی ایک ہی بیٹی ہے؟ عمران نے پوچھا۔ ہاں، سر عبدالرحمان اب نرمی سے بات کر رہے تھے۔ پھر تو مجھے گھر داماد بننا پڑے گا، عمران نے کہا تو سر عبدالرحمان اپنی عادت کے خلاف بے اختیار مسکرا دیے۔ اب اتنی بھی چھوٹی نہیں ہے وہ کہ نواب صاحب اسے گھر ہی سے رخصت نہ کریں۔ سر عبدالرحمان نے جواب دیا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ سر عبدالرحمان کے اس گہرے اور خوبصورت جواب سے پوری طرح لطف اندوز ہو رہا ہے۔ سر عبدالرحمان نے اس کی گھر دامادی کو لڑکی کی عمر سے جوڑ کر واقعی بڑا خوبصورت جواب دیا تھا۔ میرا مطلب ہے کہ وہ اکلوتی ہے، اس لیے نواب صاحب شاید اس سے جدا ہونا پسند نہ کریں، عمران نے جواب دیا۔ اس فلیٹ سے تو بہرحال وہ جگہ بہتر ہی رہے گی تمہارے لیے، سر عبدالرحمان نے جواب دیا اور عمران ایک بار پھر ہنس پڑا۔ لیکن شاید اماں بھی پسند نہ کریں، عمران نے آخرکار اصل بات اگل دی۔ اس کا فیصلہ تمہاری اماں بھی خود ہی کر لیں گی، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، سر عبدالرحمان نے جواب دیا۔ اسی لمحے ڈرائیور نے کار ایک انتہائی عظیم الشان لیکن جدید طرز کی تعمیر شدہ کوٹھی کے جہازی سائز پھاٹک کے سامنے روک دی۔ پھاٹک کے باہر دو باوردی مسلح افراد بڑے چوکنے انداز میں کھڑے تھے اور عمران بے اختیار چونک پڑا، کیونکہ باتوں کے دوران اسے پتہ ہی نہ چلا تھا کہ کار کس وقت گلیکسی کالونی میں داخل ہوئی۔ ایک مسلح آدمی تیزی سے کار کی طرف بڑھا۔ یس سر، باوردی آدمی نے قریب آ کر بڑے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ نواب صاحب سے کہیں کہ علی عمران MSc DSc آکسفورڈ، ماں اپنے والد گرامی جناب سر عبدالرحمان ڈائریکٹر جنرل سینٹرل انٹیلیجنس بیورو، ماں ڈرائیور احمد دین تشریف لائے ہیں۔ سر عبدالرحمان کے بولنے سے پہلے عمران کی زبان رواں ہو گئی۔ شٹ اپ، یہ کیا بکواس شروع کر دیا تم نے؟ سنو، نواب صاحب سے کہو کہ عبدالرحمان آیا ہے، سر عبدالرحمان نے عمران کو ڈانٹتے ہیں کہ ساتھ ہی باوردی ملازم سے کہا۔ یس سر، میں پھاٹک کھولتا ہوں سر، تشریف لے آئیں سر، ملازم نے سر عبدالرحمان کو باقاعدہ سلام کرتے ہوئے کہا اور تیزی سے واپس چلا گیا۔ کیا زمانہ آ گیا ہے کہ صرف نام کو سلیوٹ کیا جا رہا ہے، اور جس بیچارے نے دن رات پڑھ کر ڈگریاں حاصل کی ہیں اسے کوئی پوچھتا ہی نہیں، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ لیکن اسی لمحے پھاٹک کھل گیا اور ڈرائیور کار اندر لے کر چلا گیا۔ وسیع اور اس پورچ میں نئے ماڈل کی دو انتہائی قیمتی کاریں موجود تھیں۔ ڈرائیور نے ان کے پیچھے اپنی کار روکی تو عمران اور سر عبدالرحمان دونوں نیچے اترے۔ اسی لمحے ایک ادھیڑ عمر آدمی تیزی سے برآمدے کی سیڑھیاں اترتا ہوا نیچے آ گیا۔ اس کا سر گنجا تھا، بڑی بڑی لیکن اکھڑی ہوئی مونچھیں تھیں، جسم ورزشی تھا اور اس نے براؤن رنگ کا 3 پیس سوٹ پہنا ہوا تھا۔ خوش آمدید سر عبدالرحمان، خوش آمدید، اس آدمی نے جو یقیناً اپنے چہرے مہرے اور انداز سے ہی نواب عبدالقادر لگتا تھا، انتہائی مسرت بھرے انداز میں سر عبدالرحمان کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ تم نے یہاں پورچ میں آ کر ہماری عزت افزائی کی ہے نواب عبدالقادر، میں تمہارا مشکور ہوں۔ یہ میرا بیٹا علی عمران، اور علی عمران یہ نواب عبدالقادر ہیں، سر عبدالرحمان نے پرمسرت لہجے میں کہا، اور پھر پرجوش انداز میں مصافحہ کرنے کے بعد انہوں نے باقاعدہ عمران اور نواب عبدالقادر کا تعارف کرایا تو نواب عبدالقادر انتہائی حیرت بھرے انداز میں عمران کو دیکھنے لگے، جو ٹوپی پہنے سر جھکائے بڑے مؤدبانہ انداز میں کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر ایسی معصومیت تھی جیسے اب تک وہ کسی تہ خانے میں پلتا رہا ہو اور اسے دنیا کی ہوا تک نہ لگی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیڈی نے میرا پورا تعارف نہیں کرایا، اس لیے میرا فرض ہے کہ میں اپنا پورا تعارف کرا دوں۔ مجھ حقیر فقیر پر تقصیر بندہ ناداں، عمران نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا۔ یو شٹ اپ، بزرگوں کے سامنے فضول باتیں نہیں کیا کرتے، سر عبدالرحمان نے اسے درمیان میں ٹوکتے ہوئے کہا تو نواب عبدالقادر بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ ماشاء اللہ، تمہارے صاحبزادے نے واقعی مجھے متاثر کیا ہے، ماشاء اللہ، کیا وجاہت ہے، لیکن عقل تو خدا کی دین ہوتی ہے۔ بہرحال آؤ ڈرائنگ روم میں بیٹھتے ہیں، نواب عبدالقادر نے کہا، اور سر عبدالرحمان کا چہرہ بگڑ سا گیا۔ ظاہر ہے کہ وہ نواب عبدالقادر کا طنز اچھی طرح سمجھ گئے تھے کہ عمران کے پاس وجاہت تو ہے لیکن عقل نہیں ہے۔ انہوں نے بے اختیار ہونٹ بھیج لیے۔ جناب ایک منٹ، اچانک عمران نے نواب عبدالقادر سے مخاطب ہو کر کہا۔ کیا بات ہے؟ نواب عبدالقادر نے مڑتے ہوئے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ سر عبدالرحمان نے بھی چونک کر اسے دیکھا۔ آپ کا نام تو مسلمانوں جیسا ہے، کیا آپ مسلمان ہیں؟ عمران نے کہا تو نواب عبدالقادر کے چہرے پر یکلخت غصے کے تاثرات ابھر آئے۔ سر عبدالرحمان کا پہلے سے بگڑا ہوا چہرہ بھی مزید بگڑنے لگا تھا۔ ہاں، تم نے یہ بات کیوں پوچھی ہے؟ نواب عبدالقادر کا لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ بڑی مشکل سے اپنا غصہ کنٹرول کر رہے تھے۔
میں نے آپ کو سلام کیا لیکن آپ نے اس کا کوئی جواب ہی نہیں دیا، حالانکہ مسلمان ہونے کے ناطے آپ کا یہ فرض ہے کہ آپ سلام کا جواب دیں، اس لیے پوچھ رہا تھا۔ عمران نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا۔ اوہ سوری، وعلیکم السلام، نواب عبدالقادر نے اس بار قدر شرمندہ سے لہجے میں کہا، تو نہ چاہتے ہوئے بھی سر عبدالرحمن بے اختیار مسکرا دیے۔ ہاں اب ٹھیک ہے، کیوں ڈیڈی؟ عمران نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ نواب صاحب کا ادب ملحوظ رکھو گے تم، سمجھے؟ سر عبدالرحمن نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ وہ تو ظاہر ہے، اما بھی نے بھی مجھے یہی حکم دیا ہے، لیکن ڈیڈی جو اس قدر کنجوس ہو کہ سلام کا جواب تک نہ دے، وہ اپنی بیٹی کیسے دے سکتا ہے؟ اس پوائنٹ پر بھی آپ نے غور کیا ہے کہ نہیں؟ عمران نے گو کے اپنی طرف سے آہستہ سے کہا تھا، لیکن ظاہر ہے کہ مڑ کر آگے جاتے ہوئے نواب عبدالقادر کے کانوں تک اس کے الفاظ بخوبی پہنچ رہے تھے۔ شٹ اپ یو نونسنس، خواہ مخواہ بکواس شروع کر دیتے ہو، عبدالرحمن نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا، لیکن نواب عبدالقادر نے مڑ کر ہی نہ دیکھا اور نہ ہی عمران کی بات کا کوئی جواب دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک وسیع و عریض ڈرائنگ روم میں پہنچ گئے۔ تشریف رکھیں۔ اس بار نواب عبدالقادر کا لہجہ سرد تھا، اس میں وہ پہلی جیسی گرم جوشی اکثر مفقود ہو چکی تھی۔ شاید یہ عمران کی اس بات کا اثر تھا جو اس نے سرگوشی کے انداز میں سر عبدالرحمن سے کی تھی۔ شکریہ، سر عبدالرحمن نے کہا، اور پھر وہ سامنے صوفے پر بیٹھ گئے۔ تم بھی بیٹھو صاحبزادے، نواب عبدالقادر نے جھٹکے دار لہجے میں عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ نواب عبدالقادر، عمران کی باتوں کا برا منانے کی ضرورت نہیں، ایسی باتیں کرنا اس کی عادت ہے، لیکن اس کا مقصد کسی کی توہین کرنا نہیں ہوتا۔ سر عبدالرحمن ظاہر ہے کہ اس صورتحال کو سمجھ گئے تھے، اس لیے انہوں نے ماحول کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں سر عبدالرحمن، میں سمجھتا ہوں، نواب عبدالقادر نے جواب دیا، لیکن ان کے لہجے میں بہرحال وہ پہلی جیسی گرم جوشی نہیں تھی۔ اسی لمحے ایک ملازم ٹرالی دھکیلتا ہوا اندر داخل ہوا اور اسے ٹرالی پر موجود مشروبات کا گلاس اٹھا کر ان کے سامنے رکھنا شروع کر دیا۔ نرگس کو بھیج دو، نواب عبدالقادر نے ملازم سے کہا۔ جی صاحب، ملازم نے مؤدبانہ لہجے میں کہا اور پھر خالی ٹرالی دھکیلتا ہوا باہر لے آیا۔ چچ، یہ واقعی دکھ اور افسوس کی بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی کے سامنے کون دم مار سکتا ہے؟ اچانک عمران نے بڑے افسوس بھرے لہجے میں کہا، تو سر عبدالرحمن اور نواب عبدالقادر دونوں بے اختیار چونک پڑے۔ یہ کیا کہہ رہے ہو نونسنس؟ خاموش رہو، سر عبدالرحمن نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ ڈیڈی آپ خود سوچیں، کس قدر افسوس اور دکھ کی بات ہے کہ نواب صاحب کی نوجوان صاحبزادی معذور ہو، لیکن اللہ کی مرضی کے سامنے کون دم مار سکتا ہے؟ عمران نے بڑے افسردہ سے لہجے میں کہا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ نواب عبدالقادر نے اقلق گڑبڑائے ہوئے لہجے میں کہا۔ واقعی آپ کو دکھ تو ہونا چاہیے، آپ کا قصور نہیں ہے، آپ بہرحال باپ ہیں، عمران نے اسی طرح سر ہلاتے ہوئے کہا۔ میں کہتا ہوں کہ خاموش رہو ورنہ گولی مار دوں گا۔ سر عبدالرحمن کی حالت واقعی دیکھنے والی ہو گئی تھی۔ ڈیڈی آپ خود سوچیں، جسے لانے کے لیے ٹرالی کی ضرورت پڑے وہ، عمران نے رو دینے والی لہجے میں کہا، لیکن اس سے پہلے کہ کوئی عمران کی بات کا جواب دیتا، اچانک پردہ ہٹا اور ایک انتہائی خوبصورت اور نوجوان لڑکی اندر داخل ہوئی۔ اس کے جسم پر نہ صرف مشرقی لباس تھا بلکہ اس نے اپنے سر کو بھی باقاعدہ دوپٹے سے ڈھانپ رکھا تھا، اور عمران یوں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اسے دیکھنے لگا جیسے زندگی میں پہلی بار کسی لڑکی کو دیکھ رہا ہو۔ یہ میری بیٹی نرگس ہے، اور نرگس یہ سر عبدالرحمن ہے، اور یہ ان کے صاحبزادے علی عمران۔ نواب عبدالقادر نے ہونٹ کاٹتے ہوئے تعارف کرایا۔ السلام علیکم۔ لڑکی نے بڑے مؤدبانہ انداز میں سر عبدالرحمن کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام بیٹی، سر عبدالرحمن نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ان کی نظروں میں بھی نرگس کے لیے پسندیدگی کے تاثرات نمایاں ہو گئے تھے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جگ جگ جیو، پوتوں پھلو۔ اوہ سوری، ویری سوری، وہ دراصل وہ عمران نے اقلقت ایسے لہجے میں کہا جیسے اس سے کوئی بھیانک غلطی ہونے والی تھی جسے اس نے بڑی مشکل سے کنٹرول کیا ہو۔ تم خاموش نہیں رہ سکتے؟ سر عبدالرحمن نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ وہ ڈیڈی، غلطی تو انسان سے ہو جاتی ہے، اللہ معاف کر دیتا ہے، لیکن ڈیڈی بہرحال اس بات کی مبارکباد تو ضرور آپ کو دینی چاہیے کہ محترمہ نرگس صاحبہ کی معذوری دور ہو گئی ہے اور یہ اپنے قدموں پر چل کر آئی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ آپ کی نہ صحیح لیکن کم از کم میری یہاں آمد بہت نیک فال ثابت ہوئی ہے۔ عمران بھلا کہاں باز آنے والا تھا؟ نرگس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے اور وہ عمران کو ایسی نظروں سے دیکھ رہی تھی جیسے اسے یقین ہو
کہ اس کا ذہنی توازن اگر پوری طرح خراب نہیں ہوا تو کچھ نہ کچھ خرابی بہرحال اس میں ضرور ہے۔ تمہاری زبان واقعی تمہارے قابو میں نہیں ہے۔ بہرحال مشروب پیو، اور سر عبد الرحمان آپ بھی پی لیں، نواب عبد القادر نے غصیلے لہجے میں کہا۔ نواب صاحب، میں معذرت خواہ ہوں کہ اس کی وجہ سے آپ پریشان ہو رہے ہیں۔ دراصل اس کی اماں بھی کو نرگس بیٹی بےحد پسند آئی ہے، اور میں ذاتی طور پر بھی آپ کو اور آپ کے گھرانے کو پسند کرتا ہوں، اور نرگس بیٹی تو ویسے بھی لاکھوں میں ایک ہے، اس لیے آپ اس کی باتوں کا برا نہ منائیں، سر عبد الرحمان نے بات کرتے ہوئے کہا۔ لاکھوں؟ ارے باپ رے، اوہ سوری ڈیڈی، لاکھوں؟ اوہ اس قدر بیٹیاں؟ خدا کی پناہ۔ اوہ نواب صاحب کی، ارے یہ تو عالمی ریکارڈ ہے شاید، عمران نے اکلخت بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ پھر وہی بکواس، میں کہتا ہوں خاموش رہو، سر عبد الرحمان نے اکلخت غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ لیکن ڈیڈی، لاکھوں بیٹیاں، حیرت ہے، عمران نے اس انداز میں سر ہلاتے ہوئے کہا جیسے وہ اب تک اس بات پر انتہائی حیرت زدہ ہو۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ نرگس میری اکلوتی بیٹی ہے، یہ تم نے کیا لاکھوں بیٹیاں کی رٹ لگا رکھی ہے؟ نواب عبد القادر نے حیرت بھری لہجے میں کہا۔ اکلوتی بیٹی؟ اکلوتی؟ لیکن ڈیڈی تو کہہ رہے ہیں کہ محترمہ نرگس لاکھوں میں ایک ہے، عمران نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا۔ تو اس بار نواب عبد القادر شاید نہ چاہنے کے باوجود بے اختیار ہنس پڑے، اور نرگس بھی بے اختیار مسکرانے لگی۔ اچھا، تو تم اس لیے عالمی ریکارڈ کی بات کر رہے تھے؟ حیرت ہے کہ اس قدر سادہ لو بھی اس دور کے بچے ہو سکتے ہیں، نواب عبد القادر نے حیرت بھری لہجے میں کہا۔ بچے تو واقعی سادہ لو ہوتے ہیں نواب صاحب، البتہ اس لوح پر ان کے ماں باپ، ان کا ماحول اور ان کا معاشرہ جو چاہے نقش و نگار بنا دے۔ کیوں محترمہ نرگس صاحبہ؟ عمران نے کہا تو نرگس بے اختیار ہنس پڑی۔ یہ آپ مجھے بار بار محترمہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیا میں آپ سے بڑی ہوں؟ نرگس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو آپ مجھ سے چھوٹی ہیں کیا واقعی؟ پھر تو آپ مجھ سے بھی زیادہ سادہ لو ہوں گی۔ کیوں نواب صاحب، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ عمران بھلا کہاں باز آنے والا تھا۔ اب میں تمہاری ٹائپ سمجھ گیا ہوں، اس لیے میں اب تمہاری باتوں کا برا نہیں مناؤں گا۔ نرگس، تم عمران سے بات چیت کرو، میں تمہارے انکل سر عبد الرحمان سے انتہائی ضروری بات کرنی ہے۔ آئیے سر عبد الرحمان، ہم دوسرے کمرے میں بیٹھتے ہیں، نواب عبد القادر نے اٹھتے ہوئے کہا، اور سر عبد الرحمان بھی اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ آپ کے بارے میں سنا ہے کہ آپ سیکرٹ سروس کے لیے کام کرتے ہیں، کیا واقعی ایسا ہی ہے؟ نواب عبد القادر اور سر عبد الرحمان کے باہر جاتے ہی نرگس نے یکلخت انتہائی بے تکلفانہ لہجے میں کہا تو عمران بے اختیار اچھل پڑا، اس کے چہرے پر انتہائی حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ سیکرٹ سروس؟ وہ کیا ہوتی ہے؟ عمران نے جان بوجھ کر بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا تو نرگس بے اختیار ہنس پڑی۔ عمران صاحب، آپ کرنل فریدی اور ان کی عزیز مہلکہ کو تو جانتے ہی ہوں گے، میں بھی گریٹ لینڈ میں پڑھتی رہی ہوں اور مہلکہ میری دوست رہی ہے، پھر وہ کسی سیکرٹ ایجنسی میں شفٹ ہو گئی، لیکن اس سے میرا رابطہ بہرحال رہا۔ میں کافی طویل عرصے بعد گزشتہ دنوں ڈیڈی کے ساتھ کسی کام کے سلسلے میں دماغ گئی تھی، وہاں اتفاقاً مہلکہ سے ملاقات ہو گئی، اور پھر مہلکہ نے مجھے کرنل فریدی کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ میں کرنل فریدی سے بھی ملی، وہ واقعی انتہائی متاثر کن شخصیت کے مالک ہیں، اور پھر وہیں مہلکہ نے پاکیشہ کے حوالے سے آپ کا ذکر کر دیا، اور کرنل فریدی نے آپ کی تعریف کی تو میں بے حد حیران ہوئی۔ پھر مہلکہ نے مجھے آپ کے بارے میں تفصیل بتا دی۔ پھر جب ہم وہاں سے واپس آئے تو آپ کی والدہ ہمارے گھر آئیں اور انکل سر عبد الرحمان کا ذکر آیا تو میں سمجھ گئی کہ وہ آپ کی والدہ ہیں اور اب آپ سے ملاقات ہو رہی ہے۔ نرگس سے پوری تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا تو عمران نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ ظاہر ہے کہ اب مزید چھپانا بیکار تھا۔ کرنل فریدی کے اسسٹنٹ حمید سے بھی تو آپ ملی ہوں گی، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ان کے بارے میں سنا تو بہت ہے، لیکن وہ ان دنوں باہر گئے ہوئے تھے، اس لیے ان سے ملاقات نہ ہو سکی تھی، نرگس نے جواب دیا۔ کاش ان سے آپ کی ملاقات ہو جاتی تو وہ میرے بارے میں آپ کو زیادہ بہتر انداز میں بتا سکتے، عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، آپ نے بات کر کے مجھ پر واضح کر دیا ہے کہ آپ یہاں صرف اپنی والدہ کے مجبور کرنے پر آئے ہیں، اس لیے آپ بے فکر رہیں، آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، یکلخت نرگس نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ارے آپ کو یہ اچانک کیا ہو گیا ہے؟ میرا یہ مقصد نہ تھا جو آپ نے سمجھا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شاید میں نے غلط سمجھا ہو، لیکن اس کے باوجود میں آپ کو بتا دوں کہ میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی، اس لیے کہ میں اس شخص کے ساتھ شادی کا تصور بھی نہیں کر سکتی جو پہلے سے کسی دوسرے کو پسند کرتا ہو، نرگس نے اسی طرح انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ عمران نے چونک کر حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ مجھے مہلکہ نے بتا دیا ہے
کہ آپ اپنی سوئس نژاد ساتھی لڑکی جولیا کو پسند کرتے ہیں۔ بہرحال میں نے بغیر وجہ بتائے ڈیڈی سے صاف کہہ دیا ہے کہ میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی، اور شاید ڈیڈی انکل سر عبدالرحمان کو یہی بتانے کے لیے علیحدہ کمرے میں لے کر گئے ہیں۔ نرگس نے جواب دیا۔ کیا آپ نے اپنے ڈیڈی سے آج یہ بات کی ہے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، آج صبح ہی مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ اپنے ڈیڈی کے ساتھ رشتے کے لیے آ رہے ہیں، تو میں نے ڈیڈی سے بات کی۔ میری ڈیڈی سے بے تکلفی ہے اور مجھے فخر ہے کہ ڈیڈی میری بات نہیں ٹالتے، نرگس نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ لیکن اگر میں ضد کر لوں تب؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ضد کر لوں؟ کیا مطلب؟ کیا آپ مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں اس کے باوجود کہ آپ کسی دوسرے کو پسند کرتے ہیں؟ نرگس نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ مالکہ نے آپ سے شرارتاً یہ بات کی ہوگی۔ میں تو اس دنیا میں صرف ایک ہستی کو پسند کرتا ہوں، اور وہ میری اماں بھی ہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اوہ، مالکہ مجھ سے غلط بیانی نہیں کر سکتی، آپ خواہ مخواہ یہ بات بنا رہے ہیں۔ اور ویسے اگر آپ کو یہ شک ہو کہ میں اپنے ڈیڈی آپ کے ڈیڈی یا آپ کے والدہ کے سامنے اس کا نام لے دوں گی تو ایسا نہیں ہوگا۔ میں نے پہلے ہی کہا ہے کہ میں نے وجہ بتائے بغیر خود انکار کر دیا ہے، نرگس نے جواب دیا۔ ویسے اس کی باتیں بتا رہی تھی کہ وہ واقعی بے حد ذہین ہے اور ہر بات کو فوراً ہی سمجھ جاتی ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، جو دراصل بات تھی وہ میں نے بتا دی ہے۔ ویسے ان معاملات میں بچوں کو کوئی نہیں سنتا، فیصلے بڑے ہی کرتے ہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لیکن میرے ڈیڈی میری بات مانیں گے، یہ بات طے ہے، نرگس نے غصیلے لہجے میں کہا۔ ظاہر ہے آپ کے ڈیڈی جو ہوئے، عمران نے بڑے سادہ سے لہجے میں کہا، اور نرگس بے اختیار ہنس پڑی۔ اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی، اچانک ملازم اندر داخل ہوا۔ جناب، آپ کے والد صاحب آپ کو یاد فرما رہے ہیں، وہ پورچ میں موجود ہیں، ملازم نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ پورچ میں؟ کیا مطلب؟ کیا وہ جا رہے ہیں؟ نرگس نے چونک کر ملازم سے کہا۔ جی بی بی جی، ملازم نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انکل اس طرح بغیر کھانا کھائے چلے جائیں؟ ڈیڈی کہاں ہیں؟ نرگس نے ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ وہ بھی وہیں پورچ میں ہی ہیں چھوٹی بی بی جی، ملازم نے جواب دیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انکل اس طرح چلے جائیں؟ میں انہیں روکوں گی، نرگس نے کہا، اور تیزی سے چلتی ہوئی کمرے سے باہر چلی گئی۔ تو عمران بھی مسکراتا ہوا اس کے پیچھے کمرے سے باہر آ گیا۔ پورچ میں واقعی سر عبدالرحمان نواب عبدالقادر کے ساتھ موجود تھے، لیکن سر عبدالرحمان کے چہرے پر سنجیدگی طاری تھی۔ انکل، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ یہاں سے آ کر کھانا کھائے بغیر چلے جائیں؟ نہیں انکل، یہ نہیں ہو سکتا، نرگس نے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ میں نے بہت اصرار کیا ہے بیٹی، لیکن تمہارے انکل مانتے ہی نہیں، نواب صاحب نے نرگس سے مخاطب ہو کر کہا۔ پھر کبھی صحیح بیٹی، مجھے ایک انتہائی ضروری کام ہے، سرکاری کام ہے۔ تمہارا بے حد شکریہ۔ میں نے نواب صاحب سے بھی درخواست کی ہے کہ وہ تمہیں ہمارے ہاں لے کر آئیں۔ مجھے یقین ہے کہ تم ضرور آؤ گی، سر عبدالرحمان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ میرے ڈیڈی ہیں، اس لیے میری بات مانیں گے۔ اگر کہو تو میں ڈیڈی کو دوپہر کا کیا رات کا کھانا بھی یہاں کھلا دوں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پلیز آپ ضرور ایسا کریں، نرگس نے منت بھرے لہجے میں کہا۔ آئی ایم سوری بیٹی، پھر کبھی صحیح، آؤ عمران۔ اچھا نواب صاحب، خدا حافظ، سر عبدالرحمان نے کہا، اور پھر تیزی سے مڑ کر کار کی طرف بڑھ گئے۔ نواب عبدالقادر نے بھی خدا حافظ کہہ دیا۔ اب آخری موقع ہے، ابھی وقت ہے، بتا دو، عمران نے آہستہ سے نرگس سے کہا۔ کیا؟ نرگس نے چونک کر پوچھا۔ وہی اماں بھی والی بات، عمران نے جواب دیا۔ اوہ نہیں، میں اپنے فیصلے تبدیل نہیں کیا کرتی، نرگس نے جواب دیا۔ اوکے، پھر خدا حافظ، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر نواب عبدالقادر کو سلام کر کے وہ مڑا اور جلدی سے کار کا دروازہ کھول کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ ڈرائیور پہلے اپنی سیٹ پر موجود تھا، اس نے کار بیک کی اور پھر اسے موڑ کر کوٹھی سے باہر لے آیا۔ کیا ہوا ڈیڈی، آپ کچھ ناراض سے لگتے ہیں، عمران نے جان بوجھ کر بڑے سادہ سے لہجے میں کہا۔ تمہاری اماں بھی نے خواہ مخواہ میری بے عزتی کروا دی۔ نواب صاحب اپنی بیٹی کی شادی اپنے کسی عزیز سے کروانا چاہتے تھے، ان کے مطابق ان کی منگنی بچپن میں ہو گئی تھی، سر عبدالرحمان نے جواب دیا۔ تو عمران بے اختیار ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ واقعی نواب صاحب وزادار آدمی ہیں کہ انہوں نے اپنی بیٹی کے انکار کے بارے میں بتانے کی بجائے یہ بہانہ کر دیا تھا۔ اگر ایسی بات تھی تو پہلے اماں بھی کو بھی بتائی جا سکتی تھی، عمران نے جان بوجھ کر کہا۔ پہلے دونوں خاندانوں میں کچھ تلخی تھی، لیکن جب انہیں معلوم ہوا کہ ہم رشتے کے سلسلے میں صبح یہاں پر آ رہے ہیں تو وہ رات کو ہی آ گئے، اور انہوں نے اس انداز میں بات کی کہ نواب صاحب مجبور ہو گئے، سر عبدالرحمان نے کہا، اور عمران ایک بار پھر نواب صاحب کی ذہانت کی داد دینے پر مجبور ہو گیا۔ چلو اچھا ہوا، ورنہ ہاں کر کے بعد میں وہ نہ کر دیتے تو اماں بھی کو بہت رنج پہنچتا، عمران نے کہا۔
اور سر عبد الرحمان نے جواب میں صرف ہوں کہہ کر بات ختم کر دی۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔